بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ ہمارا یہ وظیفہ سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے استفادہ دے گا۔ تو سامعین، اس سے پہلے کہ وظیفے کی طرف جائیں، اگر آپ ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید نئے آنے والے وظیفے آپ تک بآسانی سے پہنچ سکیں۔ تو سامعین، کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھی ویڈیو لگے یا کوئی وظیفہ بہت ہی اچھا لگے تو اس کو مزید آگے شیئر کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں تاکہ کوئی غلطی کوتاہی ہو تو ہم اس کو دور کر سکیں۔ تو سامعین، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آج کا وظیفہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی منفرد قسم کا وظیفہ ہے سامعین، کیونکہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو آج کا یہ وظیفہ ہم لے کے آئے ہیں دانتوں کی بیماری کا۔ تو سامعین، کچھ لوگ آج کل کے دور میں دانتوں کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، تو ان کو میں یہ وظیفہ اس لیے بتانے جا رہا ہوں کہ تاکہ وہ اپنی اس پریشانی سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو سامعین، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو سامعین، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ عشاء کی نماز کے دوران جب وتر ادا کر رہے ہوں، وتر کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے سورۃ نصر پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ لہب پڑھنی ہے، اور اسی طرح وتر کی تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل کریں گے تو دانتوں کی جو تکالیف ہیں، دانتوں کی جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے چھٹکارا دے گا۔ سامعین، اسی طرح ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیے، غور سے سنا کریں، آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند وظائف ہوتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ مزید آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے بھی مسلمان بہن بھائی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے سائے آپ پلتے رہیں، بڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے والدین کو اور مجھے اور میرے والدین کو اور خصوصاً امت مسلمہ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔